السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہمیں 29ویں پارے کا 15واں رکوع پڑھنا ہے اور سورۃ المدثر اسٹارٹ ہونے والی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے لکھا ہوا ہے سورۃ المدثری۔ بہت سے لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں، مدثری پڑھتے ہیں، دال کے اوپر تشدید چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہاں پر دال کے اوپر تشدید ہے۔ میم کو دال سے اور دال کو سا سے ملائیں گے۔ سورۃ المدثری مکیہ، یہ سورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ آیاتہا 56 آیتیں ہیں، رکوعاتہا، اس سورہ میں 2 رکوع ہے۔ بہت ہی آسان ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، ذرا بھی اسکپ نہ کریں، انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ المدثر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اللہ کے لام کو ہم نے باریک پڑھا، کچھ جگہ پر اللہ کا لام پور پڑھا جاتا ہے، اسی طرح یہاں پر رو کو ہم نے پور پڑھا، حالانکہ کچھ جگہ ایسی بھی ہے جہاں پر رو کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ اگر اس کے بارے میں آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کون سے حرف کو پور پڑھا جائے گا اور کون سے حرف کو باریک پڑھا جائے گا، تو ڈسکرپشن میں ہم ایکسٹرا پارٹ کے ایک سبق کا لنک دے دیں گے، اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ ایک ہی ویڈیوز کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں سکھائی ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر رو ہے، رو کے اوپر جزم ہے۔ اب جزم والی رو کو پور پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے تو ہم کو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھنا ہوگا کیا ہے۔ تو رو جزم والا ہے، اس کے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پر رو کو باریک پڑھا جائے گا۔ اور اگر اس کے پہلے والے یعنی جزم والے رو کے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہے تو رو کو پور پڑھا جائے گا۔ اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر رو کو پور پڑھیں گے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، پہلے رو کو پور پڑھا جائے گا اس لیے کہ اس کے اوپر زبر ہے، اور اس جزم والی رو کو باریک اس لیے پڑھا جائے گا کہ جزم والی رو سے پہلے زیر ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تو اس کو پور پڑھا جائے گا۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، صاد کو پور پڑھا جائے گا اس لیے کہ 7 حروف ایسے ہیں، چاہے ان 7 حروف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو یا نیچے زیر ہو، ہر حال میں پورے قرآن پاک میں ان 7 حروف کو پور پڑھا جائے گا۔ اب وہ 7 حروف کون سے آپ کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اس کو شارٹ میں خص و زغتن قز بولتے ہیں۔ اس کو اگر تفصیل سے سمجھنا ہے تو خو صاد زود غین تو قوف زو، یہ 7 حروف ایسے ہیں پورے قرآن پاک میں پور پڑھے جاتے ہیں، جہاں پر بھی آ جاوے، چاہے اس کے اوپر زبر ہو، جزم ہو، پیش ہو، زیر ہو، 2 زیر ہو، ہر حال میں ان 7 حروف کو پور پڑھا جائے گا۔ لہٰذا ان کو یاد کر لیں اور اچھے سے دماغ میں بٹھا لیں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ ذَرْنِي، اس رو کو کیسا پڑھیں گے، پور یا باریک، آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں، اس لیے کہ ہم نے پہلے بتا دیا ہے اس کو۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اور اگر باریک پڑھیں گے تو کیوں باریک پڑھیں گے اور پور پڑھیں گے تو کیوں پور پڑھیں گے، اس کا ڈیٹیل بھی ضرور بتائیں۔ وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت، ہاں کو تا سے ملائیں گے، دال کے اوپر جزم ہے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر
فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. صاد اور قوف کو پور پڑھا جائے گا. سأصليه سقر رو کو بھی پور پڑھیں گے اس لیے کہ رکنے کی حالت میں رو کے اوپر جزم آ جائے گا. اب جزم والی رو کو پور اور باریک پڑھنے کے لیے پہلے والے حرف کو دیکھنا ہوگا کہ اس کے اوپر نیچے کیا حرکت ہے. یہاں پر جزم والی رو سے پہلے زبر ہے لہٰذا رو کو پور پڑھا جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل اللہ. اللہ کے لام کو پور پڑھیں گے اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے پیش آ گیا. جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بسم اللہ میں اللہ کے لام کو باریک پڑھا جائے گا اس لیے کہ بسم اللہ میں میم کے نیچے زیر ہے اس کے بعد اللہ کا لام جو آتا ہے لہٰذا اللہ کے لام سے پہلے زیر ہوا اور اس صورت میں باریک پڑھا جاتا ہے. لیکن یہ دو صورتیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماذا اراد اللہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے اور یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے لہٰذا ان دونوں اللہ کے لام کو پور پڑھا جائے گا. ہم بسم اللہ پڑھتے تھے شروع میں لیکن یہاں پر اللہ کے لام کو پورا اس سے پڑھنا ہے. اراد اللہ یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وما یعلم جنود ربک الا ہو وما ہی الا ذکری للبشر. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ 29ویں پارے کے 15 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے. آج کی اس رکوع میں ہم نے 31 آیتیں پڑھی اور یہ رکوع سورۃ المدثر کا پہلا رکوع تھا. اس کے بعد ایک رکوع اور باقی انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. لائک کر کے ضرور بتا دیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.